بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی میں ایک لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اپنا ڈرائیور رکھ لیا۔ وہ مجھ پر بہت مہربان تھی۔ مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ رات کو مالکن کے کمرے سے ہلکی ہلکی کسی کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن میں اپنی مالکن کے کمرے کے قریب گیا تو مجھے کسی کے چلانے کی آواز آئی اور میں مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ جو منظر میرے سامنے تھا اس سے میری تو روح لرز گئی، کیونکہ معصوم سے بھولے بھالے دکھنے والے چہرے بھی کبھی اندر سے بہت ہی گھناؤنے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہی ارد گرد کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنا مانتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے۔ زندگی میں کچھ ایسے وقت بھی آتے ہیں جب ہم لوگوں کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور میں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، لیکن جب اصل حقیقت میرے سامنے آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دبئی میں گرمی جب شدت اختیار کرتی ہے تو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر پوری طرح ایئر کنڈیشن ہونے کے باوجود بھی مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ رات کو بھی سانس لینا مشکل لگتا اور اسی لیے میں اپنے کمرے سے نکل کر سارے گھر میں پھرنے لگتا۔ آج رات بھی گرمی پورے زوروں پر تھی اور مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل گیا اور یوں ہی چہل قدمی کرنے لگا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری مالکن کے کمرے سے دبی دبی آوازیں آ رہی ہوں۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ گھر میں رات کو میرے اور مالکن کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شاید مجھے وہم ہو گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر یوں ہی سارے گھر میں ٹہلتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے واپس آ گیا۔ یہ ایک بڑا سا گھر تھا جہاں میں اپنی مالکن کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھا، کیونکہ میں پاکستان سے آیا تھا اور مالکن نے برے وقتوں میں مجھ پر رحم کھا کے مجھے ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور مالکن نے خود ہی مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی، لیکن آج پہلی دفعہ مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے خود ہی ذہن میں آنے والے خیالات کو جھٹک دیا۔ شاید مالکن کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ فون اسپیکر پر ہو۔ میری مالکن ایک مشہور لیڈی ڈاکٹر تھی۔ شاید اسپتال سے کسی کا فون آیا ہو۔ مالکن بہت ہی رحم دل اور نیک عورت تھی۔ اپنے مریضوں کی خاطر جان دے دیتی تھی۔ میں نے مالکن میں گزرے 6 مہینوں میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ اگلی رات پھر گرمی نے مجھے بے چین کر دیا اور میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ ایک دفعہ پھر جب میں مالکن کے کمرے کے قریب پہنچا تو مجھے وہی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ فون کے اسپیکر کی آواز معلوم نہیں ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مالکن کے کمرے میں کوئی معصوم موجود ہو۔ دبی دبی سرگوشیوں نے میرے اندر تجسس پیدا کر دیا تھا، لیکن میں ایک غیر معمولی سا ملازم تھا اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ رات کے اس پہر میں مالکن کے کمرے کے قریب بھی جاتا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بالکل غیر معمولی تھا، کیونکہ میں نے آج تک مالکن کا کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہاں تنہا رہتی تھی اور اس کے گھر والے کسی دوسرے ملک میں رہتے تھے۔ میں ساری رات کو نہیں بے چینی سے باہر گزار کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آدھی رات کو مالکن سے ملنے کے لیے کون آ سکتا ہے؟ جبکہ مالکن غیر شادی شدہ تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ مالکن ہسپتال سے گھر اور گھر سے ہسپتال کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ تا وقت مالکن ہسپتال میں ہوتی تو میں گاڑی لے کر باہر ہی کھڑا رہتا اور مالکن کا انتظار کرتا۔ میں بہت زیادہ حیران تھا کہ مالکن کی زندگی میں ایسا کون تھا جو آدھی رات کو مالکن سے ملنے کے لیے آتا تھا، جس سے میں بالکل بے خبر تھا۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں بستر پر لیٹا تو تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق مالکن کو ہسپتال لے جانے لگا۔ مالکن گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ مالکن کا چہرہ دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ رات بھر سوئی نہ ہو۔ مالکن کے چہرے پر زمانوں کی تھکن محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اچانک ہی مالکن سے پوچھ لیا، کیا آپ رات بھر سوئی نہیں؟
میری بات سن کر مالکن نے گڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور کہنے لگی، کیوں عبدالماجد یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں بھلا رات بھر کیوں نہیں سوؤں گی؟ میں تو 11 بجے ہی سو جاتی ہوں۔ ہاسپٹل میں کام کرنے کے لیے مجھے پوری نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں رات میں بالکل بھی نہیں جاگتی۔ مالکن کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مالکن رات کو سو نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے کمرے میں تو کوئی موجود تھا۔ لیکن مالکن نے تو سرے سے ہی جھوٹ بولا تھا۔ لیکن اس کو بھلا مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ میں نے ایک گہری نظر مالکن کے چہرے پر ڈالی، جو اب شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کسی سوچ میں گم تھی۔ ہاسپٹل آ گیا تھا اور مالکن گاڑی سے اتر کر ہاسپٹل کے اندر چلی گئی۔ لیکن میں گاڑی میں بیٹھ کر مالکن کے جھوٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں ایک معمولی سا ملازم تھا اور مالکن کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ یقیناً کوئی تو ایسی بات تھی جو مالکن چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں مالکن کے لیے جو خیال آ رہا تھا وہ میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میری نظر میں مالکن ایک باحیا اور با کردار عورت تھی۔ شام کے وقت مالکن ہاسپٹل سے نکلی اور سیدھا گھر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بھی اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں بھی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا جاتا۔ گرمی نے اس قدر زور پکڑ رکھا تھا کہ ہر کوئی اپنے گھروں میں قید تھا۔ دبئی میں ویکینڈ پر سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر شاپنگ مالز جایا کرتے تھے، باقی سارا ہفتہ سب مصروف رہتے۔ میں بھی ویکینڈ پر مالکن کو مختلف مال لے جایا کرتا تھا، اور اس سے پہلے سارا ہفتہ صرف گھر سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر کا ایک ہی چکر روز ہوتا تھا۔ میری نوکری بہت ہی پرسکون اور آرام دہ تھی، مجھے کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اگرچہ میں دبئی کسی اور مقصد کے تحت آیا تھا، لیکن اب میں اپنی نوکری سے خوش تھا۔ سارا وقت اپنے کمرے میں ہی رہا اور رات گئے جان بوجھ کر کمرے سے باہر نکل آیا، کیونکہ میں ان آوازوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ مالکن کے کمرے سے تھوڑی دور ہی مجھے وہ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں وہیں رک گیا۔ وہ آواز اس قدر ہلکی تھی کہ مجھے پوری طرح کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ نہ جانے کون مالکن سے ملنے کے لیے رات کے اس وقت چھپ کر گھر آتا تھا، جس کے بارے میں مالکن مجھے بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اپنے کمرے میں واپسی کے لیے پلٹنے لگا تو مجھے مالکن کے کمرے سے چیخ کی آواز سنائی دی اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں تیزی سے مالکن کے کمرے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کے منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میری مالکن تو اپنے کمرے میں دو آدمیوں کے ساتھ تھی۔ اندر کا منظر میرے لیے ناقابل بیان دکھائی دیتا تھا۔ ویسا ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ میں تو اپنی مالکن کو بہت ہی نیک اور باحیا عورت سمجھتا تھا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ میں آج سے 8 مہینے پہلے بڑے بڑے خواب آنکھوں میں لیے دبئی آیا تھا۔ میری ماں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا کر اپنے ایک جاننے والے کے توسط سے مجھے دبئی بھجوایا تھا۔ اماں نے کسی شخص سے 5 لاکھ روپے لے کر مجھے دبئی کا ویزا اور پاسپورٹ بنوا کر دیا تھا، اور میں بغیر کسی نوکری کے ہی یہ سوچ کر دبئی چلا آیا تھا کہ یہاں آتے ہی مجھے میری من پسند نوکری مل جائے گی۔ میں دبئی کو خوابوں کی نگری سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھ پر حقیقت کا ادراک ہوا کہ بغیر محنت کے انسان کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ میں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں رہتے ہوئے نوکریاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایک ہوٹل میں مجھے برتن دھونے کی نوکری ملی تو میں نے اس کو غنیمت جان لیا اور برتن دھونے کا کام کرنے لگا۔ میری ماں مجھے روز فون کرتی اور میں اپنی ماں کو جھوٹے دلاسے دیتا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے پاس صرف 3 مہینے کا ویزا تھا اور پھر مجھے واپس جانا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا۔
مجھ سے دبئی کی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ برتن دھو کر ہوٹل سے واپس اپنے کمرے تک آنے کے لیے مجھے پیدل سفر کرنا پڑتا اور گرمی کی شدت سے میری طبیعت خراب ہو جاتی۔ ایسے ہی ایک دن برتن دھو کر جب میں ہوٹل سے نکلا تو روڈ پر ہی چکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بستر پر پڑا ہوا تھا اور ایک خوبصورت سی لیڈی ڈاکٹر میرے سر پر کھڑی تھی۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور سر میں بہت سی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ لیڈی ڈاکٹر مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ میرے بارے میں جان کر وہ کہنے لگی کہ میں اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ تو خدا کا احسان ہوا کہ مجھے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، کیونکہ گاڑی کی رفتار بہت تیز نہیں تھی۔ وہی مجھے اٹھا کر ہاسپٹل لائی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے میری حالت دیکھتے ہوئے مجھے اپنے گھر چلنے کو کہا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا یہ حال اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر پر رکھ کر ٹھیک کرنا چاہتی ہے۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن پھر اس کے اصرار پر میں مان گیا۔ ہوٹل کا کرایہ بھرنا اب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ 2 دن اس لیڈی ڈاکٹر نے مجھے اپنی نگرانی میں رکھا اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ 2 دن بعد میں نے اس سے اجازت چاہی تو وہ کہنے لگی اسے ڈرائیور کی شدید ضرورت ہے۔ اگر مجھے ڈرائیونگ آتی ہے تو وہ مجھے مستقل طور پر اپنے پاس ملازم رکھ سکتی ہے۔ میں پاکستان میں اپنے دوستوں کی گاڑیاں چلایا کرتا تھا، اس لیے مجھے بہت اچھی ڈرائیونگ آتی تھی۔ یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اس کے گھر میں ہی رہ سکتا ہوں اور اس کے لیے ڈرائیور کی نوکری کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے ایک معقول رقم دے گی۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات پر میں حیران رہ گیا کہ وہ مجھ جیسے اجنبی پر کیسے اتنا بھروسہ کر سکتی ہے، لیکن میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ مجھے نوکری مل رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہی حامی بھر لی اور اس دن سے ہی میں مالکن کے پاس نوکری کرنے لگا۔ مالکن باقاعدگی سے نماز پڑھتی اور گھنٹوں خدا کے آگے سجدے میں بیٹھی رہتی۔ میرے لیے تو وہ ایک پاکیزہ سی فرشتہ صفت عورت تھی۔ مالکن نے مجھے اپنے گھر میں صرف جگہ ہی نہیں دی تھی بلکہ عزت بھی دی تھی۔ مجھے کبھی ایسا محسوس نہ ہوتا کہ میں ایک معمولی سا ملازم ہوں۔ میری امید سے کہیں بڑھ کر مجھے تنخواہ مل رہی تھی، جسے میں خوشی خوشی اپنی ماں کو بھجوا دیا کرتا تھا۔ مالکن نے میرا ویزا بڑھوا دیا تھا اور دن اتنی تیزی سے گزرے تھے کہ مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے 2 مہینے ہونے والے تھے۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے جو دبی دبی آوازیں سنائی دیتی تھیں، انہوں نے میرے اندر ایک تجسس بھر دیا تھا، اور جب میں نے مالکن کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کے منظر نے پوری طرح سے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آدھی رات کو مالکن اپنے کمرے میں 2 آدمیوں کے ساتھ ہوگی۔ مجھے دیکھتے ہی مالکن کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ غصے میں کہنے لگی، آدھی رات کو میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میں نے اپنی مالکن کو پہلی دفعہ اتنے تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کی آواز سنی تھی، اس لیے دوڑا چلا آیا کہ کہیں آپ کسی پریشانی میں تو نہیں۔ وہ 2 آدمی بھی مجھے گھور رہے تھے۔ مالکن نے غصے میں کہا، تم اپنے کمرے میں واپس جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو، میرے کمرے کی طرف پھر نظر بھی نہ کرنا۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا، لیکن میرے اندر ایک بے چینی سی بھر گئی تھی۔ میری مالکن ایک غیر شادی شدہ کنواری ڈاکٹر تھی۔ وہ آدھی رات کو 2 مردوں کے ساتھ کمرے میں ایسا کیا کر رہی تھی کہ اس کی چیخوں کی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ میں اب سچ جانے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ مالکن مجھے کبھی کچھ نہیں بتائے گی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو ایک آدمی نے مالکن کو بازو سے پکڑ رکھا تھا اور وہ مالکن کے بہت ہی زیادہ قریب تھا۔ مالکن اور اس کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ مالکن جیسی نیک عورت کیسے ایک وقت میں 2 آدمیوں کے ساتھ رات گزار سکتی ہے۔ اگلی صبح بھی مالکن نے مجھ سے کوئی بات کیے بغیر ہی پورا سفر کیا اور ہاسپٹل گئی، لیکن مالکن کا چہرہ آج بھی
सरसों की तरह पीला हो रहा था। रात भर की थकन उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। मैंने मालकन से खुद ही नज़रें चुरा ली थी। मुझे इस बात का खौफ था कि अगर मालकन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं और ना ही नौकरी है। मुझे अगली रात का इंतज़ार था। मालकन रात के खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी करके अपने कमरे में जाती थी और मैं उस वक्त का फ़ायदा उठाकर मालकन के कमरे में छुप गया। मैं चाहकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाया था कि मेरी मालकन एक बाकिरदार औरत है, और अगर मैं मान भी लेता कि मालकन अच्छी है तो फिर वो चीखें क्यों मारती। मालकन के चेहरे का रंग दिन ब दिन पीला पड़ता जा रहा था। मैं मालकन के कमरे में छुपा हुआ था। मालकन चहलकदमी करके थोड़ी ही देर में अपने कमरे में आके बैठ गई थी। 1 बजे के करीब कमरे में वही दोनों आदमी चले आए। उनको देखकर मालकन का चेहरा उतर गया था और मालकन बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उनमें से एक आदमी मालकन के बहुत करीब चला आया। मालकन को दोनों बाजुओं से पकड़कर अपने करीब खींचा। मालकन के हलक से हल्की सी चीख बरामद हुई, जैसे उस आदमी ने अपने हाथों से घोंट दिया हो। मालकन की हल्की हल्की सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगीं। मेरे जिस्म से पसीने छूट रहे थे। मैं मालकन के कमरे में बनी लकड़ी की बड़ी सी अलमारी में छुपा हुआ था। उस आदमी ने मालकन को धिक्का देकर बिस्तर पर गिराया और मालकन को अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ दिखाने लगा। साथ ही साथ वो मालकन से कह रहा था कि अगर मालकन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो हर हद से गुज़र जाएगा। मैं जान गया था कि वो आदमी मालकन को ब्लैकमेल कर रहा है और यकीनन इसके पास मालकन की कुछ तस्वीरें हैं। लेकिन वो शख्स मालकन से क्या चाहता था, इस बात को मैं अभी तक भी जान नहीं पाया था। मेरा दम घुट रहा था, लेकिन मालकन की हालत देखकर तो मेरी जान निकलने लगी थी। मालकन हाथ जोड़े उस आदमी से रहम की दरख्वास्त कर रही थी। मालकन का हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उस आदमी ने उंगली उठाकर मालकन को तमहीद की कि अगर मालकन ने जल्दी उसका काम ना किया तो वो मालकन को बर्बाद कर देगा। मालकन ने उसे यकीन दिलाया कि जल्द ही उसका काम कर देंगी और वो दोनों आदमी कमरे से निकल गए। मालकन बिस्तर पर बैठी रो रही थी कि मैं अलमारी से निकलकर उनके सामने आ गया। मुझे देखकर मालकन की जान निकल गई। कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मुझे सारा माजरा बताना होगा। मैं मालकन के कदमों में बैठ गया और मालकन को यकीन दिलाया कि मैं उनके साथ वफ़ादार हूँ। मालकन कहने लगी, ये दोनों आदमी बहुत ही ख़तरनाक हैं। बेहतर है कि तुम इनके मामलात से दूर हो। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है कि मैं आपकी मदद करूं। मुझ पर आपके बहुत एहसानात हैं और अब जब मुझे एहसानात उतारने का मौका मिल रहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मालकन ने एक नज़र मेरी तरफ डाली तो उन्हें मेरी बात पर यकीन आ गया और रोते हुए जो उन्होंने मुझे बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों आदमी मालकन को कुछ दिनों से डराने धमकाने के लिए आ रहे थे। उनमें से एक आदमी के पास मालकन के तमाम घर वालों की तस्वीरें मौजूद थीं और वह मालकन को धमकी दे रहा था कि अगर मालकन ने इसकी बात नहीं मानी तो वो इंडिया में मौजूद मालकन के घर वालों को ख़त्म करवा देगा। वो मालकन से एक गैर कानूनी और गैर इंसानी काम की डिमांड कर रहा था। मालकन एक मशहूर लेडी डॉक्टर थी और दुबई की बड़ी बड़ी अमीर औरतें उनसे अपना इलाज करवाने के लिए आती थीं। कुछ महीनों से मालकन के पास एक औरत इलाज के लिए आ रही थी जिसे दिल की कुछ तकलीफ़ थी, लेकिन उस औरत की बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी कि उसकी जान को ख़तरा होता। मालकन पूरी ईमानदारी के साथ उस औरत का इलाज कर रही थी। वो औरत अब ठीक होने के दर पर थी, लेकिन एक दिन अचानक उस औरत के दोनों बेटे मालकन के पास आए और कहने लगे, तुम हमारी माँ की दवाइयाँ बदल कर उसे ऐसी दवाई दे दो जिससे उसका दिल काम करना छोड़ दे। वो दोनों बेटे अपनी ही माँ को मारना चाहते थे।
کیونکہ ان کی ماں کے نام پر بہت زیادہ جائیداد تھی اور ان کی ماں کی وصیت کے مطابق وہ جائیداد اس کے مرنے کے بعد ہی ان دونوں بیٹوں کے نام ہونی تھی۔ دبئی کا قانون بہت سخت ہے، اس لیے وہ دونوں اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کیوں نہ ڈاکٹر کے ذریعے ہی اپنی ماں کو ختم کروا دیا جائے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مالکن ایک نیک اور ایماندار لیڈی ڈاکٹر تھیں اور یہ بات انہیں کسی صورت گوارا نہیں تھی کہ وہ ایک صحت مند عورت کو غلط دوائیاں دے کر موت کی دہلیز پر پہنچا دیں۔ اسی لیے مالکن نے ان دونوں کو صاف منع کر دیا اور ان کی رپورٹ پولیس میں درج کروانے کی دھمکی دی۔ لیکن وہ دونوں بھائی بہت ہی شاطر دماغ تھے۔ انہوں نے مالکن کے گھر والوں کا سراغ لگا لیا اور وہ مالکن کے گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ مالکن کے گھر والے انڈیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے اور وہاں انہیں موت کے گھاٹ اتارنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اپنے گھر والوں کے بارے میں جان کر مالکن کی جان نکل گئی اور انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ لیکن وہ چاہ کر بھی ان دونوں کی ماں کو غلط دوائیاں نہ دے سکیں۔ وہ دونوں کچھ عرصے سے ہر رات مالکن کے گھر آتے اور مالکن کو بری طرح ڈرانے دھمکانے لگتے۔ مالکن کسی نہ کسی بہانے سے انہیں روکتی آ رہی تھی، لیکن اب ان دونوں کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی ماں کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مالکن کو 2 دن کا وقت دیا تھا کہ اگر مالکن نے 2 دن میں کچھ نہیں کیا تو مالکن کے سارے گھر والوں کو ختم کر دیں گے۔ مالکن ساری بات بتانے کے بعد بری طرح رونے لگی۔ وہ اس قدر بری طرح پھنس گئی تھیں کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ دونوں آدمی مالکن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مالکن یہاں تنہا رہتی ہے۔ جائیداد کی خاطر وہ سنگ دل اپنی ہی ماں کو مروانے کی تیاری کر بیٹھے تھے اور میں جو مالکن کو لے کر غلط باتیں سوچ رہا تھا، سارا ماجرا جاننے کے بعد مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہونے لگی۔ مالکن تو واقعی ایک نیک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مالکن کہنے لگی کہ وہ دونوں آدمی مجھ پر پوری طرح نظر رکھتے ہیں۔ میں گھر سے ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے مالکن سے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ نہیں جا سکتی لیکن میں تو جا سکتا ہوں۔ مالکن میری شکل دیکھنے لگی۔ آپ فکر نہ کریں، میں پولیس کے پاس جاؤں گا اور انہیں ایک ایک بات بتاؤں گا۔ وہ دونوں بھائی جب ایک ساتھ گرفتار ہو جائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ میری بات سن کر مالکن کو کچھ اطمینان ہو گیا۔ اگلے دن میں نے مالکن کو ہاسپٹل چھوڑا۔ مالکن کی گاڑی کو ہاسپٹل کی پارکنگ میں ہی کھڑا کر دیا اور خود چپکے سے گاڑی سے نکل کر ٹیکسی لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں نے ہر بات پولیس والوں کے گوش گزار کر دی۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی پولیس نے ایکشن لے کر ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ مالکن نے بھی اپنی مریضہ کو سارا ماجرا بتا دیا کہ وہ دونوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان کی ماں نے بتایا کہ وہ دونوں اس کے سگے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد ہیں۔ لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ دولت کی خاطر جن کو انہوں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے ان کی جان لینے کی کوشش کریں گے۔ ذرا سی ہمت کی وجہ سے مالکن اتنی بڑی آزمائش سے آسانی سے باہر نکل آئی تھی۔ مالکن نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی اگر میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تو شاید وہ غلط راستے پر اپنے قدم بڑھا دیتی۔ میں نے کہا اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ کے مجھ پر بہت سے احسانات تھے، میں نے تو بس انہی احسانوں کا بدلہ چکانے کی کوشش کی۔ آج کل لوگ دولت اور پیسے کے لیے انسانیت تک بھول جاتے ہیں۔ وہ دونوں آدمی بھی اتنے بد نصیب نکلے کہ پیسوں کی خاطر اپنی ہی ماں کو ختم کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنے سے بڑے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہمیشہ محتاط رہیں۔ آپ کے ارد گرد جہاں
اچھے لوگ اور اچھائیاں موجود ہیں، وہیں پر بہت سے برے لوگ بھی موجود ہیں جن سے احتیاط کا دامن اختیار کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔